السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو بڑی تلخ ہے، اور اگر آپ کو تلخ باتیں نہیں سننی تو ابھی بند کر دیجیے، آگے مت دیکھیے۔ اس ویڈیو کو عنوان ہے بھیڑیوں کے دیس میں۔ روز ایسا کچھ سننے کو ملتا ہے وطن عزیز سے کہ دل بڑا بے چین ہو جاتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اس ملک کا کیا ہوگا۔ پھر بندہ کوئی تلخ بات کہتا ہے تو لوگوں کو بری لگ جاتی ہے۔ میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ کو عمرے کے دوران کال کرے خانہ کعبہ سے، مسجد الحرام کے اندر وہ غلاف کعبہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہوا ہونا، اور آپ سے ویڈیو کال کے اوپر آپ سے کوئی بات کر رہا ہو اور محبت کے دعوے کر رہا ہو، یقین جانیے اس کی بات پہ یقین نہ کیجیے، وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ منافقت ہمارے ملک میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ بس آدھے سے زیادہ پاکستان کا کسی نہ کسی سے افیئر چل رہا ہے، اور اس بات میں ہمیں کوئی شرم نہیں آتی۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے۔ چھوٹی باتیں ماڈرن ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس جگہ پہ چل پڑے۔ آپ اپنا دکھ کسی سے شیئر کریں گے، یقین جانیے وہ آ کے آپ کو ڈھس مارے گا۔ وہ اس بات کو یاد رکھے گا، وہ آگے 10 بندوں میں آپ کو ذلیل کرے گا۔ آپ اپنا سمجھ کے کسی کو اپنا سب کچھ سکھا دیں گے، ٹرین کر دیں گے، جس دن وہ آپ کے برابر ہوگا، جس دن اس کی انا آپ کی انا سے ٹکرائے گی، وہ آپ کو کچلتا ہوا نکل جائے گا، اور اس بات کا خیال نہیں کرے گا کہ آپ نے 5 سال 10 سال 2 سال لگا کے اس کی زندگی میں کیا بہتری کی ہے اور کیا کیا اس کی رہنمائی کہاں کی ہے۔ وہ بھول جائے گا، اس بات کو مانے گا ہی نہیں سرے سے، بلکہ الٹا بول رہا ہوگا اس نے آپ کو سکھایا ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے اس کو سکھایا ہے۔ آپ کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو ابیوز کرے گا، وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا، وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، نہ دین کا چھوڑے گا نہ دنیا کا چھوڑے گا۔ آپ کسی سے بزنس کر لیں وہ آپ کو دھوکہ دے گا، آپ پارٹنرشپ کر لیں وہ آپ کو بیڑا غرق کر دے گا، آپ قرض دے دیں اب وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گا، کبھی پیسے آپ کے واپس نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھیڑیوں کا دیس ہو گیا ہے۔ یہاں پہ سائیکولوجیکل مریض زیادہ تر پائے جاتے ہیں اور انسان بہت کم ملتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے، رہتا ہوں جہاں میں وہ فرشتوں کا نگر ہے، رہتا ہوں جہاں میں وہ فرشتوں کا نگر ہے، کوسوں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارے پاس پوری کمپنیز 20 بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، جو گوگل پہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو فیس بک پہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں رو رہے ہوتے ہیں جی گوگل کیوں نہیں آتا، جی پے پل کیوں نہیں آتا۔ ہماری حرکتوں کی وجہ سے نہیں آتا نا، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا نا۔ انہیں کسی کتے نے تو نہیں کاٹا نا کہ 200 ممالک میں چلے گئے، ہمارے پاس ہی نہیں آ رہے، تو کچھ نہ کچھ تو بھائی صاحب ہم نے کیا ہوگا نا۔ اپنے سیکرٹ کسی سے شیئر نہ کریں سوائے خدا کے، اپنی کمزوریاں کسی سے شیئر نہ کریں سوائے خدا کے، اپنی طاقتیں کسی سے شیئر نہ کریں، اپنے کام اپنے منصوبے کیا کام کر رہے ہیں کہاں کما رہے ہیں کسی سے شیئر نہ کریں۔ کسی کو پڑھا سکتے ہیں تو پڑھا دیجئے، اپنے بارے میں نہ بتائیے۔ یہ چپ ہے نا، یہ خاموشی اتنا بڑا ہتھیار ہے ہمارے معاشرے میں آگے بڑھنے کا جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم کام اتنا سا کرتے ہیں، ڈھنڈورا اتنا بڑا پیٹتے ہیں، اور یہ بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا۔ کمپنی میں 20 بچے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں گاتے پھرتے ہیں کہ 200 بچے ہوں گے۔ میرا ایڈوائزر کہا کرتا تھا کہ زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو یتیم بن جاؤ۔ جب آپ یتیم بن جاتے ہو تو پوری دنیا آپ کے پیرنٹس بن کے آ جاتی ہے کہ نہیں بیٹا میں آپ کو خیال کرتا ہوں، آپ کا آگے چلاتا ہوں۔ جب ہم باپ بن کے آتے ہیں نا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے اور میرے سامنے سے کوئی کچھ نہیں ہے، پھر دنیا بہت مارتی ہے۔ پاکستان میں کام کرنا ہے، سر جھکا کے کام کیجئے۔ یاد رکھیے، ایوری تھنگ از پاسبل ان پاکستان۔ اف یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ ہو ول ٹیک دی کریڈٹ۔ یہ کریڈٹ کی گیم میں نہ ہے، کوئی اور جا کے ستارے لے رہا ہے اس کو لینے دیجیے، تم کہ آپ کو کیا جا رہا ہے۔ کوئی اور آ کے وہ میڈیا لائٹ کے اندر آنا چاہتا ہے، آپ اس کو آنے دیجیے۔ آپ سائٹ کے اوپر ہو جائیے، انڈر دی کارپیٹ کام کریں، سر جھکائیں کام کریں، خدا سے ڈریں، خدا خوفی کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ ادروائز یہ لوگ آپ کو اسی طریقے سے پیستے رہیں گے۔ اتنی زیادہ اسٹوریز ہیں کہ آپ کو سناؤں گا تو آپ بھی ڈپریس ہو جائیں گے نا، تو اس لیے سنانا نہیں چاہتا۔ دیکھیے میں ایک عام سا انسان ہوں، بالکل عام آپ کی طرح۔ جب یوٹیوب چینل شروع کیا تو آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جو زندگی میں ہوگا شیئر کرتا رہوں گا۔ جب میں رو رہا ہوں گا تو میں آپ کو بھی رلاؤں گا اپنے ساتھ، جب میں ہنس رہا ہوں گا تو میں آپ کو بھی ہنسا دوں گا، جب میں ڈپریس ہوں گا تو میں آپ کو بھی ڈپریس کر دوں گا، جب میں مایوس ہوں گا تو آپ کو بھی مایوسی لگ رہی ہوگی، جب میں امید پہ ہوں گا تو آپ میں بھی امید بن جائے گی، تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ جو ہم نے فیک پروفائلز بنا لی ہیں نا کہ جی میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے اور کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، مجھے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا اور میں بالکل انٹچیبل بن گیا ہوں، ایسا ہمارے ملک میں تو پاسبل نہیں، دنیا میں کہیں بھی پاسبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے سے اپنا دکھ درد شیئر کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ واپس کہتا ہوں، ٹرسٹ نو ون۔ اس ملک میں کوئی شخص اس قابل نہیں بچا جس سے آپ ٹرسٹ کر سکیں۔
وہ کسی فیلڈ کے اندر ہو، کسی طبقے کے اندر ہو، کسی مسلک کے اندر ہو، اگر تو آپ ولنریبل ہیں نا، اگر تو آپ کی کمزور سائیڈ ہے کوئی، یقین جانیے وہ ضرور نہ ضرور کچل کے نکلے گا، وہ کسی نہ کسی دن ڈسے گا آپ کو ضرور۔ یہ آستینوں کے سانپ ہیں جو رہیں گے اس کے اندر اور اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شاعر کہتا ہے خود کو جس کے سپرد کرتا ہوں اپنے حصے کا نوچ لیتا ہے۔ دیکھو شعر ہے کہ ہماری نیکیوں کا کیا بنے گا، ہماری نیکیوں کا کیا بنے گا، ہمارے گاؤں میں دریا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نیکی ہم دریا میں بھی نہیں پھینک سکتے۔ ڈریں، صرف اللہ سے بات کریں، اللہ کا دھیان رکھیے، کسی کے باتوں میں نہ آئیے۔ جو شخص جتنا آپ کو ریلیجیس لگتا ہے نا، وہ اتنا ریلیجیس نہیں ہے، اس کا دور دور سے بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو جتنی اچھی باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یقین جانیے دھوکہ ہے۔ ہم سب کے اعمال ایسے ہیں کہ خدا نخواستہ آشکار ہو جائیں تو لوگ منہ کے اوپر تھوکے بھی نہیں آ کر۔ اللہ اپنی ستاری کی چادر میں جس کو ڈھک لے وہ ڈھک لے، لیکن آپ اعتبار پلیز پلیز کسی پہ نہ کریں، اسپیشلی اگر آپ ینگ بچے یا بچیاں ہیں۔ وہ پروفیسر ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ کوئی بندہ ہو، آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ آپ کی حفاظت عزت کی، جسم کی، مال کی، دولت کی، ریسورسز کی، نام کی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ خدا ہے اوپر اور نیچے آپ خود ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ آپ کے سگے ماں باپ، سگے بہن بھائی جس دن موقع ملے گا آپ کی بات کے اوپر آپ کو تانا ضرور دیں گے۔ یہ ہمارے ملک کا مزاج بن گیا ہے انفارچونیٹلی، اور اس بات سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے۔ میری تلخ باتیں برداشت کرنے کا شکریہ، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔